اصل صوفی یہ صوف سے بنا، صوف مانے اون۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے صوف یعنی اون کا لباس پہنا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اون کا لباس پہنتے تھے۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت شریف میں لکھا ہے۔ تو یہ اون کا لباس پہنتے اور درختوں کے پھل وغیرہ کھاتے تھے۔ یہاں شام آ جاتی، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سو جاتے تھے، جہاں موقع ملتا آرام فرماتے۔ کوئی آپ نے گھر نہیں رکھا تھا اپنے لیے۔ خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ بدری صحابی اس کو بولتے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، جو سب سے پہلا غزوہ اسلام کا۔ تو 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی، سب کا لباس صوف یعنی اون کا تھا۔ یہ مرآت المناجی جلد 6 میں یہ مضمون ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صوف اون، صوفی یا نسبتی لگی صوف والا یعنی اون کا لباس پہننے والا، یہ تو ایک سمجھو لغوی طرح کے معنی ہوئے اس کے۔ اچھا، اب تصوف کیا ہے؟ اس میں اتنی تعریفات ہیں اس کی کہ واقعی نہیں، یوں کہوں کہ سینکڑوں تعریفات شاید بیان کی ہیں علماء نے، بزرگوں نے اس کی، جن میں سے بعض تعریفات عرض کرتا ہوں۔ تصوف دنیا کو چھوڑ کر اس کے مال و متاع سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔ ایک تعریف ہے دنیا کی ہر شے میں کثرت کے بجائے قلت پر اکتفا کرنا، یعنی ہر چیز کو مطلب زیادہ نہیں اور تھوڑی میں ہی گزارا کر لینا۔ اللہ عز و جل کا قرب پانے کی کوشش میں لگے رہنے کا نام تصوف ہے۔ مزید ساری مشغولیات ترک کر کے ذکر اللہ میں مشغول رہنا۔ تصوف اللہ عز و جل کی اطاعت بجا لانے یعنی اس کی فرما برداری کرنے اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے سے بچنے کا نام ہے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 پیج نمبر 587 پر ہے۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ اسی طرح اور بھی تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 544 پر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن خفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہو۔ تو یہ تصوف کی ایک مختصر سی تعریف ہے۔ اب جامع جو بات ہوئی نا وہ یہی ہوئی کہ لٹیں بڑھا لینا یا داڑھی رکھنا، امامہ باندھنا، سادہ لباس پہننا، ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ تصوف اللہ اور رسول کے احکام کی مکمل طور پر پیروی کرنے کا نام ہے۔ اس طرح کی تعریف یعنی کہ اس کا حاصل یہ ہے۔ اب ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے، یعنی پھوٹی بادام پاس نہیں، ایک روپیہ بھی نہیں ہے پلے، وہ دل مطمئن خوش ہے، یہ ہے تصوف۔ اب ہم جس کو صوفی کہتے ہیں وہ تو بعضوں کا پیسوں کو لالچی ہوتا ہے، پیسوں کے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عرفاً صوفی بد اس کو بول دیتے ہیں، اس کو بول دیتے ہیں، داڑھی والے کو بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں صوفی وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا مکمل طور پر فرما بردار ہو۔ یہ ایک جامع تعریف یا ساری تعریفات جو ہے اس میں جمع ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہے صوفی۔
اچھا پھر یہ کہ صوفی جو ہے اس کے پاس علم ہو. بے علم صوفی، جاہل صوفی کے بارے میں تو بزرگوں کا یہ فرمان ملتا ہے کہ یہ جاہل صوفی یہ شیطان کا مسخرہ ہے، کامیڈین ہے شیطان کا. تو علم ہونا چاہیے. فتح رضویہ شریف میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ زوم کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ ہے، پہنچنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور ہم واصل ہو گئے. یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت، اللہ تک پہنچنا تھا، وہ شریعت کے ذریعے ہم پہنچ گئے، اب حاجت نہیں ہے، ہم اس مقام پر آ گئے کہ شریعت کی ہم کو حاجت نہیں ہے. جیسے کہ بعض جوہلا کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، تو یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ درست نہیں ہے. میں ابھی آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا، آپ نے شریعت اور طریقت کو ملا دیا، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. اب جو تصوف والے لوگ ہیں ان کا طریقت کا ایک سلسلہ ہے، اب شریعت تو مطلب ظاہری لوگوں کے اوپر جو ہے، مطلب جو اس پہ رستے پہ نہیں ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں نا، عوامی جو آ گئے ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ کا اپنا کنسپٹ نہیں، میرا اپنا بالکل، یہ عوامی ایک کا ذہن ہے، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ مولویوں کی باتیں، ہم تو فقیر ہیں. جی جی، مولوی اور ہے، فقیر اور ہے. ایسے لوگوں کو عموماً دیکھا جائے کہ جو بظاہر تو داڑھی بھی ہوگی اور زلفیں تو خیر نہیں کہیں گے، ان کو لٹیں رکھی ہوں گی، اور وہ لٹ ہی کہتے ہیں زلفوں کو. اصل وہ لٹ جب تک کندھوں کو ٹچ کر جائے تو سنت کے اندر ہے، اور کندھے سے متجاوز ہوئی نکل گئی، اب یہ عورتوں کی مشاوت کی وجہ سے حرام ہو گئی. جی بالکل، ایسے لوگ دیکھے گئے اور باقاعدہ وہ کچھ باتیں اس قسم کی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ کتابیں پڑھ کر، تاکہ لوگوں کا تاثر یہ جائے اللہ والا ہے، اور ان باتوں کے دوران ہی پھر وہ غیر شرعی حرکات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کا بھی ایک جھمیلہ جمع ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی طرف زیادہ آج کل جو تاثر عوام کا ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور یہ ہمارے مسائل کے وظائف دیتا ہے، اور دو چار کے اوپر وہ وظائف لگ بھی جاتے ہیں تو وہ ایک مشہوری کا باعث بن جاتا ہے. تو عوام کا جو تاثر ہے، یہ اس تاثر کو کہ جی صوفی ایسا ہی شخص ہے، مطلب اگر ہم یہ لے لیں کہ لوگوں کا تاثر دو قسم کا ہے کہ جو تصوف ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور ایک کہتے ہیں جی تصوف عمل کا نام ہے. تو آپ کی بات سے جو سمجھ آتا ہے وہ تصوف عمل اور کیفیت دونوں کا مجموعہ ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ کیفیت کہاں سے لے آئے؟ کیفیت سے کیا مراد؟ مطلب خوف خدا، اللہ کی یاد. میں نے جب یہ عرض کیا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرے وہ صوفی، تو اب اس میں کیفیت، کیفیات سب کچھ آ گیا، مطلب سب کچھ خدا بھی اللہ اور رسول کے احکامات میں آ ہی گیا نا، اطاعت میں، انڈرسٹوڈ ہے. جی بالکل. تو یہ میں نے کہ یہ دیگر تعریفات کی روشنی میں نے اپنے طور پر عرض کیا کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرنے والا یہ ہے صوفی. اب اس میں ظاہر بھی آ گیا، باطن بھی آ گیا، سب کچھ عقیدہ بھی آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.